ایک بار یہ کہانی ضرور سنیے۔ ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ کوے کو کیا تکلیف تھی؟ بھلا اسے تکلیف تھی کہ میرا رنگ کالا ہے، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ درخت پر بیٹھا رو رہا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ ان کی گال پر آنسو گرا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوا تھا جو رو رہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہے ہو؟ کیا دکھ ہے تمہیں؟ کوے نے کہا، روہوں نہیں تو اور کیا کروں؟ میری بھی کوئی زندگی ہے، کالا رنگ ہے میرا جس کے گھر پر بھی بیٹھوں، کائیں کائیں کروں تو لوگ اڑا دیتے ہیں۔ کتنی بری آواز ہے میری، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، کوئی ہمیں پالتا نہیں۔ یہ سارا کچھ اسی رنگ کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح جینے سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ بابا جی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن بزرگ کی نصیحت کا کوے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا رونا دھونا بند نہیں ہوا۔ اس بزرگ نے کہا، اچھا رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اگر زندگی میں تمہیں دوبارہ موقع ملے تو کیا بننا پسند کرو گے؟ کس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں ویسا ہی بنا دوں گا۔ کوا یہ سن کر خوش ہو گیا اور بولا، اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا۔ کیا خوبصورت سفید رنگ ہے اس کا۔ بزرگ نے کہا، میں آج ہی تجھے ہنس بنا دوں گا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تم پہلے ایک بار ہنس سے مل کر آؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے۔ کوے نے کہا، کون سی بات ہے، وہ کیوں نہیں خوش ہوگا؟ وہ بھاگا ہنس کے پاس گیا۔ ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا۔ ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے تمہارا، کتنے آرام سے تم پانی میں تیرتے رہتے ہو، لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں، کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہوں گے، تم تو اس دنیا کے سب سے خوش پرندہ ہوں گے۔ ہنس نے نظر اٹھا کر اداس لہجے میں بولا، کس نے تمہیں کہا ہے کہ میں خوش ہوں؟ میں نے تو بالکل خوش نہیں ہوں۔ سب پرندوں کے اتنے خوبصورت رنگ ہے اور میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں۔ دور سے پانی کے اندر میں کسی کو نظر ہی نہیں آتا۔ یہ بھی کوئی رنگ ہے، طوطے کو ہی دیکھ لو، کتنے خوبصورت رنگ ہے ان کے، لال نیلا پیلا، اتنے پیارے رنگ، اتنی پیاری آواز، وہ تو باتیں بھی کرتا ہے، لوگ پالتے ہیں اسے، پیار بھی کرتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ زندگی ہے طوطے کی، کاش میں بھی ایک طوطا ہوتا۔ کوا اب حیران رہ گیا، تو کیا تم اپنے زندگی سے خوش نہیں ہو؟ ہنس بولا، ہرگز نہیں، اس میں بلا خوشی کی کیا بات ہے، مجھ سے تو بلا طوطا اچھا ہے۔ اب کوا وہاں سے اڑا اور طوطے کی تلاش میں نکل پڑا۔ اتنی ہی دیر وہ طوطے کو ڈھونڈتا رہا، لیکن کوئی بھی طوطا اسے نہیں نظر آیا، کیونکہ طوطے کا رنگ بھی سبز تھا اور درخت کا رنگ بھی سبز، تو نظر کیسے آتا؟ 3-4 چکر جنگل کے لگائے، پھر جا کے اسے ایک طوطا ملا۔ طوطے نے کہا، اچھی زندگی ہے تمہاری، تم تو اس دنیا کے خوش پرندے ہوں گے۔ طوطا بولا، کون کہتا ہے کہ میں خوش ہوں؟ اب کوا حیران ہو گیا، کیا تم بھی خوش نہیں ہو؟ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ طوطے نے کہا، مجھ سے خراب زندگی بھی ہوگی، تم اپنے آپ کو دیکھو، آزاد پھرتے ہو، جہاں دل چاہے اڑ کر چلے جاتے ہو، اور لوگ مجھے پکڑ لیتے ہیں، میرے پر کاٹ دیتے ہیں، مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کرتے ہیں، میں تو چھپتا پھرتا ہوں، میری زندگی تو سب سے خراب ہے،
میں تو اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ میرے سے مور اچھا ہے، اس کے رنگ بھی خوبصورت ہے، لوگ اسے دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، اسے پیار بھی کرتے ہیں۔ اب کوا سوچ میں پڑ گیا، کیا کرے، ہنس بھی خوش نہیں، طوطا بھی خوش نہیں۔ چلو جا کر مور سے ملتا ہوں۔ اب وہ گیا مور کو ڈھونڈتے، مور اسے نہیں مل رہا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسے چڑیا گھر میں نظر آیا۔ کتنے سارے بچے اور لوگ دیکھ رہے تھے، اس کے خوبصورت پروں کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ وہ مور کے پاس جا کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا۔ مور بھائی، زبردست زندگی ہے آپ کی، ہر روز ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہے تمہارے، لوگ ان کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، کیا شان ہے تمہارے، کیسے شان سے تم پروں کو کھول کر چلتے ہو، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہو۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس نے تم کو کہا کہ میں خوش ہوں؟ میں بھی کبھی سوچتا تھا کہ میں دنیا کا خوبصورت پرندہ ہوں، لیکن اسی خوبصورتی کی وجہ سے تو میں یہ قید میں ہوں۔ یہ پر ہی تو مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، لوگ انہیں حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھروں میں لگانے کے لیے میرے جسم سے نوچتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ کوا حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے؟ تو مور بولا کہ میں نے پورے زو کو دیکھا ہے، سب جانوروں سے ملا ہوں، سب پرندوں سے ملا ہوں، سارے جانور، سارے پرندے یہاں موجود ہے، لیکن صرف ایک پرندہ ہے جس کو قید نہیں کیا گیا، جو اب بھی آزاد ہے، اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ کوے نے پوچھا وہ پرندہ کون سا ہے؟ مور بولا وہ کوا ہے۔ کوا، وہ تم ہو، نہ تجھے کوئی پکڑتا ہے، نہ مارتا ہے، نہ کوئی تمہیں قید کرتا ہے، جہاں دل چاہے اڑتے ہو، جو دل چاہے کھاتے ہو، تم سے اچھی زندگی کس کی ہو سکتی ہے؟ کوے کی حیرت کی انتہا نہ رہی، ایسا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ وہ وہاں سے اڑا اور بابا جی کے پاس آ گیا۔ بھائی، کیا فیصلہ کیا تم نے، کیا بنا دوں تم کو؟ کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں کوا ہی ٹھیک ہوں، کوا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا، لیکن آج اس کی اڑان ہی کچھ الگ ہے۔ وہ اپنے کوا ہونے پر بڑا خوش اور مطمئن تھا، اور وہ کوا ہی رہنا چاہتا تھا۔ دوستو، ہماری زندگی میں بھی ہمارے دکھی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ہم ہر وقت ہر چیز میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر دکھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی زندگی اچھی لگتی ہے، کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو نعمتیں، جو خوبیاں ہمیں ملی ہوتی ہے، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ تو دوستو، آپ جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، جس حال میں ہے، اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہ کریں۔ آپ جیسا اس دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے، خدا نے کوئی آپ جیسا پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے اپنی زندگی میں ہی خوش رہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔